کیا ہم یسوع مسیح کے باڈی کے اعضاء ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کے جسم کے حصہ ہیں؟ اور اگر ہم یسوع مسیح کے جسم کے حصہ ہیں تو پھر ہمیں گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر یسوع مسیح پاک ہیں تو ہم یسوع مسیح کے جسم کے حصہ ہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جان بوجھ کر گناہ میں ملوث کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے کہ ہم واقعی میں خدا کے جسم کے حصہ ہیں تو پھر ہمیں گناہ کرنا چاہیے اور ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح تو پاک تھے۔ آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آنے پر آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 13 آیت، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ تو جب ہم نے چاہے یہودی ہے، چاہے یونانی ہے، چاہے غلام ہے، چاہے آزاد ہیں، تو ہمیں ایک ہی روح جو ہے وہ پلایا گیا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اسی لیے جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں باپ سے گزارش کروں گا تاکہ وہ میرے نام سے روح کو بھیجے۔ اسی لیے ہم جو ہیں چاہے کوئی بھی ہیں، اگر ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم ایک ہی روح کو پی لیتے ہیں، ایک ہی روح ہمارے اندر ہوتا ہے۔ افسیوں 1 باب کی 23 آیت، یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی مموری جو ہر طرح سے سب کو ممور کرنے والا ہے۔ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی مموری جو ہر طرح سے سب کا ممور کرنے والا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح جو ساری دنیا کا خالق ہے، اس نے ہمیں ممور کیا ہے اپنے روح کے ساتھ، اور جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمارے اندر گناہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے بدن ہیں۔ تو جب یسوع مسیح کے بدن ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ افسیوں 4 باب کی 4 آیت، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کا بدن ایک ہے، روح بھی ایک ہے، اور بلائے جانے کی وجہ سے ہمیں امید بھی ایک ہی ہے، یعنی یسوع مسیح۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں تو یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، تو ہمیں ایک ہی امید ہو جاتی ہے، ایک ہی امید میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہم زندگی میں چل رہے ہیں اور ابدی زندگی جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ افسیوں 5 باب کی 23 آیت، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ کلیسیا کا سر، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے، جیسے کہ یسوع کلیسیا کا سر اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ یعنی کہ
ٹوٹلی طور پر جب ہم یسوع مسیح کے اعضاء ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کے جسم کے حصہ ہیں، ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دل سے جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں، منہ سے اقرار کر لیتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اعضاء بن جاتے ہیں، اور وہی پھر ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح شوہر کو اگر اس کی بیوی کو کوئی چھیڑ دے یا اس کے ساتھ مذاق کرے تو وہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اپنی جان دے چکے ہیں، اور اب ہم اس کے جسم کا حصہ ہیں تو پھر ہم ضرور ہی بچائے جائیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 12 آیت، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اسی کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں، مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک ہی ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء تو بہت ہیں، اور وہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ مل کر ایک بنتے ہیں، اور اسی طرح باہم مل کر ایک ہی ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک ہی ہے۔ ہماری جتنی بھی کلیسیائیں ہیں، ہمارے جتنے بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، بپتسمہ لینے والے ہیں، وہ سارے ہم جو ہیں وہ یسوع مسیح کا بدن ہے، وہ یسوع مسیح کا اعضاء، یعنی کہ اعضاء ڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم کلیسیائیں اعضاء تو مختلف رکھتی ہیں، مگر جسم ایک ہی مسیح کے ہیں۔ ہم جسم کے حصے یسوع مسیح کے ہیں، یسوع مسیح کے جسم کے حصہ ہیں۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ بدن کے اندر عضو جو ہے وہ بہت ہیں، یعنی کہ انگلیاں، آنکھ، ناک، منہ، کان، سر، پاؤں کی انگلیاں، ٹانگیں، بازو، یہ بدن کے عضو ہیں، یہ بدن کے حصہ ہیں۔ اور ہم جتنی بھی کلیسیائیں ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ سارے یسوع مسیح کے بدن کے حصہ ہیں، اسی لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کے حصہ ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ میں اسی لیے بدن کا نہیں تو اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اسی لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر آنکھ کہے کہ میں بدن کا نہیں تو وہ پھر بدن سے خارج تو نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب گناہ کر لیتے ہیں، جب ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں تو یسوع مسیح تو پاک ہے، تو پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو ہرگز نہیں، مگر جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن ہوتے ہوئے گناہ ہو جاتے ہیں تو جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں، ہم بدن تو وہی ہیں، ہمارے عضو یعنی کہ ہم عضو جو ہیں ہم جو یسوع مسیح کے حصہ ہیں، ہم بدن تو اسی یسوع مسیح کا ہی ہے مگر عضو ہیں۔ مگر جب ہم ہمارے ہی گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو جب ہم گناہ کر لیتے ہیں یسوع مسیح کے حصہ ہوتے ہوئے تو ہم معافی مانگتے ہیں،
تو ہم اس بدن سے خارج نہیں ہوتے بلکہ اسی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ مگر ہم گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں تو خداوند ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا بدن اگر درد کرتا ہے تو وہ پوری باڈی کے اعضاء جو ہیں وہ دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ کہ وہ حصہ صرف۔ اسی لیے ہم یسوع مسیح کے حصہ یعنی کہ بدن کے حصہ تو ہیں، مگر ہم جب گناہ کر لیتے ہیں ہم یسوع مسیح کے بدن سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتے، مگر جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو یسوع مسیح کا بدن تو وہی ہے مگر ہمیں وہ معاف کرتا ہے۔ ہم بدن اسی کے بدن کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر کان کہے چونکا میں آنکھ نہیں اسی لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ اسی لیے آنکھ جو ہے وہ سنتی نہیں ہے کیونکہ اس کے علیحدہ فنکشن ہے، اسی لیے کان کے علیحدہ فنکشن ہے۔ اسی لیے اگر ہم آنکھ صرف ہوتی تو ہم صرف دیکھ ہی سکتے، سن نہ سکتے۔ اسی لیے اگر صرف کان ہی ہوتے تو ہم دیکھ نہ سکتے، اگر ہم ناک ہی ہوتی تو پھر ہم سونگ ہی سکتے، دیکھ نہ سکتے۔ اسی لیے یہ سارے اعضاء جو ہیں بدن کے، ہم سب کلیسیاں جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ منادی کرتی ہیں تو ہم یسوع مسیح کے ہی بدن کے حصہ ہیں، مگر ہم اس سے جدا نہیں ہوتے کیونکہ بدن کے علیحدہ حصے ہیں۔ مگر ضیاء الفقر خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ اگر سارے ایک ہی بدن ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ تو اسی لیے اس یسوع مسیح کے بدن کے ہم جو حصہ ہیں، جو کہ پاسٹری کی منادی میں، جو کہ ایونجلزم کی منادی میں، جو کہ ڈیکن کی منادی میں، جو کہ اور جو عہدے ہیں اس منادی میں، ہم اس کے اعضاء علیحدہ ہوتے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ اسی طرح کلیسیاں بہت ہیں مگر سب یسوع مسیح کا ہی بدن ہے۔